تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ ورلڈ وار 1 کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو آج مکمل تفصیلات اس کے بارے میں اس کے بعد اس ٹاپک کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہوگا تو اس کو آپ حل کر سکیں گے. تو آئیے چلتے ہیں اس طرف. اصل میں آسٹریا ہنگری امپائر جو ہے یہ اس وقت کی بدماش ریاست تھی. ایک اس کا جو لیڈر تھا, اس کو چلانے والا تھا, رولر تک جو تھا, اس کا نام تھا فرانس جوزف. فرانس جوزف کے 3 بیٹے تھے کل, لیکن ان میں سے تینوں میں سے اس کا کسی پر بھی بلیو نہیں تھا کہ وہ میرے گزرنے کے بعد آسٹریا ہنگری امپائر کو چلا سکے. تو اس نے کیا کیا, اس کا ایک بھتیجا تھا نیفیو جس کا نام تھا ارچڈیوک فرانس. اسی پر صرف اعتبار تھا کہ یہی میرے بعد جو ہے چلا سکتا ہے اس حکومت کو. تو اس نے کیا کیا, اس کا خبر پہنچا دی جو کہ ملک سے باہر تھا, اس کا بھتیجا اس وقت ارچڈیوک فرانس, کہ آپ کو ملک آنا چاہیے اور میں آپ کو سلطنت جو ہے اپنی امپائر جو ہے آسٹریا ہنگری امپائر وہ دینا چاہتا ہوں. تو وہ آ گیا باہر سے جب اس کو یہ پتا چلا, اور جگہ جگہ کے دورے شروع کر دیے آسٹریا ہنگری کے. لیکن اس کو انٹیلیجنس نے اپنے ملک کے اس کو خبردار کر دیا, کس کو, ارچڈیوک فرانس کو, اس کے بھتیجے کو, کہ آپ جہاں جانا چاہتے آسٹریا ہنگری آپ کا ہے, جائیں, لیکن ایک جگہ آپ نے نہیں جانا جس کا نام تھا بوسنیا. یہ سربیا کے بالکل ساتھ ہے کہ بوسنیا نہ جائیں آپ, اور جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں, کیونکہ بوسنیا اس وقت اس کے چچا نے نیا جو ہے وہ فتح کیا تھا, اس کے قبضے میں لیا تھا. لیکن اس نے بات نہیں مانی. اس کے بھتیجے نے ٹور کرتے کرتے وہ بوسنیا آ گیا. جب بوسنیا آیا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا. یہاں پہ سلیوک قوم رہتی ہے سربیا میں, جو کہ تنظیم چلاتی تھی جس کا نام تھا بلیک ہینڈ. اس کا ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 14 یا 15 سال تھی, اس نے کیا کیا, اس نے بندوق اٹھائی اور بوسنیا میں میاں بیوی کو قتل کر ڈالا. کس کو, ارچڈیوک فرانس کو, رولر کے بھتیجے کو جو آسٹریا ہنگری پر رول کر رہا تھا, اور اس کی بیوی کو قتل کر ڈالا. جس سے یہ معاملہ چلا گیا کس طرف کہ آسٹریا ہنگری کے امپائر کو بہت غصہ چلا, اس کے رولر کو بہت غصہ آ گیا, فرانس جوزف کو بہت غصہ چڑھ گیا, اور اس نے کیا کیا, آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ کال کر دی. آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ جب کال کی اپنے فوج کے سربراہ کے ساتھ, تو اس کو مشورہ دیا گیا اس رولر کو کہ حملہ کر دیتے ہیں سربیا پر. اس سے اچھا موقع اور نہیں ہوگا کہ عالمی دنیا کو ہم ایک ریزن دے دے کہ ہمارے لوگوں پر یہ جو ہے حملے کرتے ہیں یہاں پر بوسنیا میں, اور ہمارے اندرونی کے مداخلت کرتے ہیں, اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں, تو ہم سربیا پر اٹیک کر دیتے ہیں. آسٹریا ہنگری امپائر کا ایک معاہدہ ہوا تھا کس کے ساتھ, جرمنی اور اٹلی کے ساتھ, جس کو ہم ٹرپل الائنس کہتے ہیں. یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر ان 3 ممالک کے بیچ میں, آسٹریا, جرمنی اور اٹلی کے بیچ میں, کہ اگر ہم پر کوئی بھی باعث اگر کوئی حملہ کرتا ہے کوئی بھی ملک, تو ہم تینوں مل کر کیا کریں گے, اس کا اکٹھا جواب دیں گے, اپنا دفاع کریں گے, ڈیفینس کریں گے, جس کو ہم ٹرپل الائنس کہتے ہیں. لیکن جب آسٹریا ہنگری نے جب سربیا پر اٹیک کیا, تو آسٹریا ہنگری نے ان کو کہا, ان ممالک کو, جرمنی کو اور اٹلی کو, کہ آئیں اب ہم, کیونکہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے ٹرپل الائنس کا, تو سربیا پر ہمارا ساتھ دے, اور سربیا پر اٹیک میں. تو جس پر اٹلی نے کہا کہ نہیں, یہ ایسا ہے کہ ہم نے معاہدہ یہ کیا تھا اگر ہم پر کوئی باعث سے آ کر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم اس کا اکٹھا جواب دیں گے, لیکن آپ لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے سربیا پر, لہٰذا جواز نہیں بنتا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر سربیا پر اٹیک کریں. تو اٹلی نے نو کہہ دیا, اور جرمنی نے ساتھ دیا آسٹریا ہنگری کا, اور سربیا پر اٹیک کر دیا. تو یاد رہے کہ سربیا میں ایک قوم رہتی ہے جس کا نام ہے سلیوک. وہی قوم جو ہے یہ بوسنیا میں بھی ہے تھوڑی بہت, اور رشیا میں بھی یہاں پر پائی جاتی ہے. تو رشیا میں جو سلیوک قوم ہے, اس کو ادھر کی سلیوک قوموں نے سربیا پر جب انہوں نے اٹیک کیا آسٹریا ہنگری نے, تو انہوں نے خط لکھے کہ رشین سلیوک قوم کو, اپنے بھائیوں کو, کہ ایسا ہے کہ آج ہم پر یہ بیت رہی ہے
कल ये आपको भी, क्योंकि ये बड़ा बैद बनता जा रहा है, बदमाश है, तो ये कल को आपको भी नुकसान दे सकता है, इसलिए आप हमारा साथ दे। तो यहाँ की स्लेविक कौम ने अपने रशियन एम्पायर को कहा, ठीक है, क्योंकि रशिया में थी ये स्लेविक कौम, तो रशिया एम्पायर को कहा कि आप इसका कोई हल निकालें। तो रशिया ने क्या किया, क्या रशिया ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने समझा कि मुझे जर्मनी पर जो है हमला कर देना चाहिए कि वो ऑस्ट्रिया की मदद कर रहा है। तो रशिया ने क्या किया, जर्मनी पर हमला कर दिया। इसी के साथ एक और बात याद रहे कि रशिया का भी इस तरह का मुआहदा हुआ था जिस तरह के ऑस्ट्रिया के हुए थे जर्मनी और इटली से, इस तरह का रशिया का भी मुआहदा हुआ था, किससे, यूके से और फ्रांस से। और उस मुआहदे को क्या कहते हैं, ट्रिपल इंटेंटी, ठीक है, ट्रिपल इंटेंटी, रशिया, फ्रांस और यूके का, कि अगर हम पर कोई बाहर से हमला करता है तो हम उसी तरह का मुआहदा था जिस तरह तीनों का था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का। इनका भी रशिया, यूके और फ्रांस, इसका भी ऐसा ही कुछ मुआहदा हुआ था कि हम पर कोई बाहर से अटैक करता है तीनों में से किसी पर भी, तो हम मिलकर उसका जवाब देंगे, जिसको ट्रिपल इंटेंटी कहते हैं। तो रशिया ने इनको भी खबरदार किया यूके को और फ्रांस को कि आए हमारा साथ दें जर्मनी पर हमले में। तो इसने खुद भी जर्मनी पर हमला कर दिया और साथ में फ्रांस ने, यूके ने, इसने भी मदद की, किसकी, रशिया की, जर्मनी पर हमले में। जर्मनी को यहाँ पर गरमाइश चढ़ गई, उसने कहा कि अच्छा, एक तो ये हमें मार रहा है, ऊपर से हम पर अटैक कर रहा है, दूसरा आप लोग भी इसका साथ दे रहे हैं, तो इसका तो कोई इलाज बनता है। तो रशिया, जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने हमला फ्रांस पे कर दिया। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक इलाका आता है जिसका नाम बेल्जियम है, मशहूर इलाका। जर्मनी ने पहले बेल्जियम पे, रास्ते में बेल्जियम आता था, उस पर हमला किया और साथ में फिर फ्रांस पर, जिस पर बेल्जियम का एक और बेल्जियम का मुआहदा हुआ था जिसको ट्रीटीज ऑफ लंदन कहते हैं। तो यूके और बेल्जियम का यह मुआहदा हुआ था। तो यूके ने भी जर्मनी पर एज अ रशिया के साथ और फ्रांस के साथ मिलकर भी मुआहदा हुआ था, उसकी वजह से भी जर्मनी पर हमला किया, और बेल्जियम की वजह से, बेल्जियम के साथ भी उसका मुआहदा था ट्रीटीज ऑफ लंदन का, उसकी वजह से भी जर्मनी पर हमला कर दिया कि जर्मनी ने बेल्जियम पे हमला किया हुआ था। तो इस तरह हम लोग का एक जमघटा बन गया, क्लस्टर ऑफ वार बन गया, जिसको वर्ल्ड वॉर 1 का नाम दिया गया फिर, क्योंकि बहुत बड़ी जंग की तरफ चला गया ये मामला। एक छोटे बच्चे से जितना बड़ा मामला बन गया जिसने कत्ल किया बीवी को। यूके ने जर्मनी पे हमला किया, फ्रांस ने जर्मनी पे हमला किया, रशिया ने भी जर्मनी पे हमला किया, इधर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया और जर्मनी उसका साथ दे रहा था। इस सारे हमलों में एक और बंदा था जिसका नाम यूएस है, जिसका नाम अमेरिका है, वो तमाशाई बना हुआ था इनका। उसने क्या किया, क्योंकि वो तो असला बेचता है, उसने कहा लगा रहो, मजा आ रहा है। उसने लगा रखा था इनको और असला बेचता था, असला का व्यापारी था, जो उससे ज्यादा असला खरीदता था उसी को वो सपोर्ट करता था। तो उस वक्त में यूके सबसे ज्यादा असला उससे खरीदता था यूएसए से। तो यूएसए ने किसकी मदद स्टार्ट कर दी, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, उसका असला बेचता था। तो यहां पर क्या हुआ, जर्मनी ने कहा कि ये तो इसका कोई इलाज बनता है यार, यूएसए का भी। यूएसए ने क्या किया, यहां पर एक मुल्क है यूएसए के साथ, तो यूएसए के साथ मुल्क का नाम क्या है, मैक्सिको। जर्मनी ने मैक्सिको का हाथ लिया, क्या ऐसा करते हैं मैक्सिको कि मैं मदद करूंगा, आप अमेरिका पे हमला कर दो, यूएस पे। तो मैक्सिको को जो हाथ लिखे थे जर्मनी ने, वो हाथ लग गए किसके हाथ, अमेरिकन आर्मी के हाथ, पेंटागन के हाथ। जब अमेरिकन आर्मी के हाथ वो लग गए हाथ, तो अमेरिका ने कहा अच्छा, एक तो तू हमला कर रहा है हमारे दोस्तों पे, और दूसरा जो है यहाँ पर मैक्सिको को भी तू कह रहा है कि अमेरिका पे हमला कर दो, तेरा तो इलाज बनता है। तो अमेरिका भी यहाँ पर आ गया वार में डायरेक्टली। तो उसको हम क्या कहते हैं, एलाइड पावर, जिसमें फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस भी शामिल हो गया। इसको क्या कहते हैं, एलाइड पावर। और
ایک اور بات یاد رہے کہ یہاں پر پھر گرمی چڑھ گئی آٹومن امپائر کو, ٹھیک ہے, آٹومن امپائر, اس کو سلطنت عثمانیہ جس کو کہتے ہیں, اس کو بھی گرمائش چڑھ گئی. اس کے ساتھ اس کا کیونکہ اس کی دشمنی تھی رشیا کے ساتھ, تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو ہے ویسے بھی جنگ لگی ہوئی ہے تو میں اپنے دشمن کو نچلا دکھلانے کے لیے ایسا کرتا ہوں کہ ساتھ دیتا ہوں اس کے دشمنوں کا, آسٹریا اور جرمنی کا. تو اوٹومن امپائر بھی کود پڑا جنگ میں, جو اس نے غلطی کی سب سے بڑی. تو آسٹریا, جرمنی اور اوٹومن امپائر مل گیا آپس میں. تو اس کو کیا کہتے ہیں, سینٹرل پاور. یہ نام یاد رکھے, سینٹرل پاور. تو یہ سینٹرل پاور بن گیا آسٹریا, جرمنی اور اوٹومن امپائر. اور الائڈ پاور میں فرانس, رشیا, یو کے اور یو ایس شامل ہو گیا. تو یہ الائڈ پاور بن گئے. جرمنی نے ایسا کیا کہ دنیا کے سب سے بڑے بدماش جو اس وقت بھی ہے اور اس وقت بھی تھا, یو ایس, یونائٹڈ ساؤتھ امریکہ, جرمنی نے اس کے ایک جہاز کو, بحری جہاز کو پانی میں غرق کر دیا اور اس میں لوگوں کو بھی مار دیا. امریکہ کا جہاز تھا. تو اس سے اس کو اور بھی غصہ آ گیا امریکہ کو. تو امریکہ نے اور یو کے نے, فرانس نے, رشیا نے, انہوں نے صحیح حملے کر کے جرمنی کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ جرمنی نے اپولوجائز کیا, معافی مانگ لی کہ معاف کر دو مجھے خدا کے لیے, میں اور کچھ نہیں کرنا چاہتا, بس مجھے معاف کر دو, میں جنگ سے باہر جانا چاہتا ہوں. تو جس پر جرمنی کو بخش دیا گیا. لیکن دو بدماش, آسٹریا ہنگری امپائر اور اوٹومن امپائر, سلطنت عثمانیہ جس کو آپ کہتے ہیں, انہوں نے معافی نہیں مانگی. یہ جنگ کرتے رہے جس کی وجہ سے ورلڈ وار 1 کے نتیجے میں ان کے مقابلے میں, مطلب الائڈ پاور کے مقابلے میں, فرانس, رشیا, یو کے, یو ایس کے مقابلے میں یہ ہار گئے اور ٹوٹ گئے. اور ان کا نام ہستی سے مٹ گیا, ان امپائر کا, ان بدماشوں کا. کس کا؟ اوٹومن امپائر اور آسٹرین ہنگری امپائر. یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گئے. اور اوٹومن امپائر جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بچا لیا گیا جس کو آج کل آپ ترکی کے نام سے جانتے ہیں. شکریہ.